اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذی الایدی۔ اصبر اور صبر کیجیے، علی ما یقولون یہ لوگ جو کہتے ہیں، واذکر اور یاد کیجیے، عبدنا ہمارا بندہ داؤد، ذو الایدی طاقت والا، ایدی یدہ ہاتھ سے بنا ہے، ہاتھوں والا یعنی قوت والا۔ آپ صبر کیجئے، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کا برا مت مانیے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑا طاقت اور قوت والا تھا۔ انہ اواب، کہ بے شک وہ رجوع کرنے والوں میں سے تھا۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن، اور بے شک کہ ہم نے مسخر کیا تھا ان کے ساتھ میں جبال پہاڑ کو، معہ کہ ان کے ساتھ، یسبحن کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے، بالعشی والاشراق، عشی شام کے وقت، والاشراق اور صبح کے وقت، والطیری اور پرندے، محشورتاً جمع ہو جاتے تھے، کل لہو اواب اور وہ سب کے سب سب ایک ساتھ اس کے لیے رجوع کرتے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے بہت اس کو شدید قوت والی بادشاہت دی، وآتیناہ الحکمہ اور ہم نے حکمت دی، وفصل الخطاب اور فیصلہ کرنے بات، خطاب جو تھا وہ فیصلہ کن بات کرنے کی ان کو تدبیر دی تھی۔ اور یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے قوت کیسے دی تھی، کہ ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی بخشی تھی، اور وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ جب وہ تورات پڑھا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے صبح شام، اور جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ اب اس میں ان کا کیا فائدہ ہوا نا، ابراہیم علیہ السلام کا کیا فائدہ ہوا، تسبیح بیان، یہ داؤد علیہ السلام کا تسبیح بیان کر رہے اگر پرندے پہاڑ، تو ایک تو کہ انسان، ایک تو معجزہ ظاہر ہو گیا نا داؤد علیہ السلام کا، ایک تو معجزہ ہو گیا، اور دوسری بات کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی انسان تسبیح بیان کر رہا، اللہ کا ذکر کر رہا، تو ساتھ میں پوری کائنات ذکر میں لگ جا رہی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا لیول ہے کہ کئی اولیاء ایسے تھے کہ وہ تصور کرتے تھے کہ جب وہ تسبیحات بیان کر رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، تو ان کے ساتھ میں ہر چیز ذکر کرنے لگ جا رہی ہے۔ اور یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے نا کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی، چاہے چرند ہو پرند ہو، ہر دنیا کی کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے نا، کہ وہ معجزات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نے کنکریاں لی تو وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ جب ہم کھانا کئی بار کھاتے تھے تو ہم کھانے تک کی ہم تسبیح سن لیتے تھے۔ تو یہ تو برحق چیز ہے کہ تسبیح ہی بیان کرتی ہے ہر چیز، اور انسان اگر تسبیح میں ایسا محو ہو جائے کہ وہ یہ تصور کرنے لگ جائے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور پہاڑ کا پتا پتا سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے، میرے قدموں کے نیچے کی مٹی تسبیح بیان کرے، اگر وہ یہ سوچنے لگ جائے، اور اس میں جاندار اور بے جان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کنکر چلو ہم بولے کہ پہاڑ ہے یا پودے ہے جس میں جان ہے، لیکن کنکر تک تسبیح بیان کرتی نا، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ تسبیح بیان کرنا کیسا ہے، لیکن وہ بیان کرتی ہے تسبیح۔ اور اس میں کیا ہے نا کہ آخرت کتنی اچھی آواز تھی، بہت خوبصورت آواز تھی نا داؤد علیہ السلام کی، کہ قیامت جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پاک داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ دوبارہ پڑھو، تسبیح بیان کرو یا تلاوت کرو، تو کہیں گے کہ اللہ وہ آواز کہاں، تو اللہ پاک دوبارہ ویسی آواز ان کو دے دیں گا، اور داؤد علیہ السلام اتنی بہترین آواز میں اس وقت قرآن کی تلاوت کریں گے کہ جنتی اپنی جنت کی نعمتوں کو بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اتنی زیادہ ان کی آواز ہوں گی۔ اب عشی اور اشراق سے کیا مراد ہے؟ اشراق کے معنی ہے نا کہ اشراق کی نماز کا بہت زیادہ وہ آتا ہے نا، فضائل آتے، بہت فضیلت ہے اشراق کی نماز کا، کہ اشراق کی نماز تو سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ سے تھوڑا سورج پھیل جانے تک ہے۔ اب اشراق اور چاشت جو ہے، اشراق بھی صلاۃ الضحیٰ ہی ہو گئی، یعنی اشراق اور چاشت یہ دونوں صلاۃ الضحیٰ ہو گئی، تو چاشت کی نماز تھوڑا سا سورج اور پھیل جانے سے زوال کے پہلے تک ہے، اور اس کے کتنے سارے وہ ہے نا کہ اس کی رکعتیں کتنی آتی ہے، 2 سے لے کر 12 تک رکعتیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلاۃ الضحیٰ کی 12 رکعتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنوائے گا، اور جو شخص صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتوں کی پابندی کر لے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو نفل عبادتوں میں کیا ہے نا، استقامت وہ ہوتی ہے، مطالبہ استقامت کا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نفل نمازیں پڑھے یا نفل عبادت کرے تو اس میں استقامت برقرار رکھیں، اور اللہ پاک نے ان کو کیا دیا تھا، حکمت دی تھی، اور ان کا جو
فصل الخطاب سے کیا مراد ہے کہ وہ بہت اچھا فیصلہ کیا کرتے تھے اور بہت اچھی بات کیا کرتے تھے، بہت جامع بات کیا کرتے تھے. خطبہ دینے کا طریقہ اور خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد اما بات سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے کہنا شروع کیا تھا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبْأُ الْخَصْمِ، اور کیا تم کو پہنچی ہے نبأ وہ خبر الخصم جھگڑے کی، استصور المحراب جب وہ عبادت کرتے جب وہ آئے دیوار پھاند کر محراب میں عبادت خانے میں، محراب یعنی کونے میں. اذا دخلوا علی داؤد، اور وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، ففزع تو وہ گھبرا اٹھے، منہم ان سے، قالوا لا تخف تو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کرو. خصمانے ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، بغنا یہ زیادتی کرتا ہے، بعضنا علی بعض ہم میں سے ایک ایک پر، فحکم تو پھر فیصلہ کر دیجئے، بیننا ہم دونوں کے ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا تشتت اور ناانصافی مت کیجیے گا، وحدنا اور ہمیں ہدایت دیجیے گا، الی سوائے سرا سیدھے راستے کی. اب یہ والا واقعہ کیسے ہوا کہ جھگڑے کے بارے میں جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے. محراب سے مراد کیا تھا کہ ایک عبادت خانہ مخصوص تھا داؤد علیہ السلام کا، اور داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ بادشاہ بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور ہر وقت فیصلے کیا کرتے، اپنے جو سلطنت کے کام کیا کرتے، اور عبادت کے ان کے لیے خاص اوقات مقرر تھے. تو ان کے اس وقت جو ان کا آرام کا وقت تھا یا پھر ان کا عبادت کا وقت تھا، محراب یعنی عبادت خانے میں وہ بیٹھے تھے اور باہر پہرے دار بھی تھے. تو اس وقت دو شخص اچانک آ گئے. اب یہ والی روایتوں میں بہت اختلاف آتا ہے کہ ایکچول میں کیا ہوا، کہ وہ جھگڑا کرنے والوں نے کیا کہا کہ ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، اور ایک نے ایک کے اوپر زیادتی کی ہے، اور ایک تو آتے ساتھ ففزع یعنی گھبرا اٹھے. وہ داؤد علیہ السلام، اب گھبرانے سے کیا مراد ہے کہ ظاہر سی بات ہے نا کہ انسان اکیلا بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، باہر پہرے دار ہے، دروازہ بند ہے، اور اچانک کسی کا دیوار پھاند کر آ جانا، کوئی صحیح نیت سے تو آئے گا نہیں، نقصان پہنچانے سے کے لیے آ سکتا ہے. تو وہ فزع گھبرا اٹھے. اب ہم کہیں گے کہ اللہ کے بندے، کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے خشیت نہیں رکھتے اللہ کے بندے. پھر نبی ہو کے گھبرانا کیسا؟ تو یہ فطری سی بات ہے کہ انسان کوئی روح چیز ہے، کوئی ایسی موذی چیز ہے جس سے وہ گھبرا جائے. تو ڈرنے کے کیسے، خوفون جو آتا ہے وہ ڈر کے لیے آتا ہے، لیکن جو خشیت ہے جس میں رعب کے ساتھ اللہ سے ڈرنا صرف اللہ سے ہی جائز ہے. تو ڈرنے کے بھی دو تین اسٹیجز ہیں نا. تو خوف تو چلو ایک نارمل سا خوف ہے جو وقتی انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس خوف پہ قابو بھی پا جاتا ہے. لیکن خشیت کیسا ڈر ہے نا کہ اللہ کے رعب کے ساتھ اس سے ڈر رکھنا، اپنے ہر برے کام کے وقت یہ خشیت رکھنا، یہ خشیت کہلاتا ہے، جو صرف اللہ سے ہی ہونی چاہیے، اور یہ کیفیت اللہ سے ہی ہونی چاہیے. تو ان دونوں نے کیا کہا کہ پہلے تو گھبرا گئے، پھر وہ دونوں ہی کہنے لگے لا تخف کہ خوف نہ کرو، خصمانے ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض کے زیادتی کیے ہیں ہم میں سے ایک نے ایک پر، فحکم تو فیصلہ کر دیجئے، بیننا ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا تشتت اور بے انصافی نہ کیجیے گا، وحدنا الی سوائے صراط اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گا. اب اس میں بات کیا ہو رہی، ان کی جرت، ان کی مطلب غلط حرکت کیا ہوئی. ایک تو بلا اجازت آ گئے، ان کے آرام کے وقت پر آئے، جب ان کی مجلس بیٹھ رہی ہے یا کوئی باقاعدہ کچہری میں نہیں گئے بلکہ ان کے پرسنل روم میں آ گئے، پہلی بات. اور دوسرا انٹر ہوتے ساتھ کیا بول رہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیجئے. یعنی کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو کہہ رہے، جن سے ناانصافی کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. تو پہلے تو اس طریقے یہ جرت والی معاملات ہو گئے نا، کہ ایک تو ان کے گھر میں بلا اجازت گھس جانا، پھر ان سے کہنا کہ آپ انصاف سے کام لیجیے گا. تو یہ بڑے جرت والا کام تھا، جس میں اب اس میں کیا احکامات ہے، اس میں مسئلے کیا ہے کہ وہ کون تھے؟ ایک تو وہ نبی تھے، دوسرے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، اور جتنے بھی حاکم ہیں یا اس طریقے کے کام کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ رعایا کی جہالیت اور یہ اس طریقے کے معاملات میں صبر سے کام لینا. کہ کوئی انسان، کئی بار ایسا ہوتا نا کہ کوئی انسان آتا ہے کس طریقے کی جہالت کر دیتا ہے، کوئی کم
کم عقلی کی حرکتیں بھی کر دیتا ہے، تو اس وقت کام کیا ہوتا ہے کہ تحمل سے کام لینا. ان ھذا اخی کہ یہ میرا بھائی ہے. پھر وہ آگے اپنا بات سنانے لگے، بولنے کے بعد یہ سب باتیں ان کو کرنے کے بعد، ان ھذا اخی کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 اس کے لیے 99 نجعتن دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدۃ اور میرے لیے صرف ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے حوالے کر دے. وعزنی فی الخطاب اور زبردستی کرتا ہے بات میں میرے ساتھ. تو اس نے ایک نے جس پہ ظلم ہوا تھا، جو مظلوم تھا، اس نے کہنے لگا کہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہے اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اور یہ زبردستی کرتا ہے مجھ پر، زور زبردستی کر کے کہتا ہے کہ میرے حوالے وہ ایک بھی کر دے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَطَاءِ کہ بے شک یہ تو بڑی خطا ہے. لَيَبْغِي بعضهم علی بعض کہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ ایسا نہیں کرتے. وَقَلِيلٌ مَّا هُم مگر ان میں سے تھوڑے. تو یہ بات سن کر فوراً انہوں نے ایک طرفہ بات سنی یا دو طرفہ بات سنی، وہ نہیں آیا بہرحال. تو داؤد علیہ السلام کیا کہنے لگے کہ ہاں یہ تو غلط بات ہے، یہ تو بڑی خطا ہے کہ اس طریقے سے زور زبردستی نہیں کرتے، اور جو ایمان لایا نیک اعمال کیے بہت کم لوگ ہیں ایسے کرنے والے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. وَظَنَّ داؤد انما فتنہ اور گمان کیا، خیال آیا داؤد علیہ السلام کو، انما فتنہ کہ وہ آزمائے گئے ہیں. فاستغفر تو انہوں نے استغفار کیا ربہ اپنے رب کی طرف. وخر راکعا واناب اور وہ گر گئے سجدے میں، رکوع میں. واناب اور رجوع کرنے لگے. اور یہ آیت سجدہ ہے. اب داؤد علیہ السلام کو فوراً خیال آیا کہ وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں، اور انہوں نے فوراً استغفار کیا، سجدہ کیا اور رجوع کیا اللہ کی طرف. اب وہ خطا کیا تھی، تو اس میں بہت سارے اختلاف ہے، بہت ساری روایت ہے، لیکن کئی روایت میں جو آتا ہے داؤد علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے کوئی شخص کی بیوی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا اور پھر اس کو جہاد میں بھیج دیا تھا، اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا. تو ابن کثیر اور دوسرے راوی اس کو بنی اسرائیل کی روایت کہتے ہیں، اور اس کو بالکل بھی من گھڑت مانتے ہیں کہ نبی سے یہ بات ہو جائے. تو وہ کون سی خطا تھی؟ تو اس میں ایک تو قرآن میں اس خطا کے بارے میں ذکر نہیں ہوا، تو جس بات کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس کو بھی مبہم رکھیں. کئی کتابوں میں بھی کئی قصے آتے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ جس کو اللہ نے مبہم رکھا، جس سے ہمارے حقائق، دلائل، عقیدے، فرض، احکامات میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کو ہم بھی مبہم ہی رہنے دیں. اور دوسری بات کہ کیا خطا ہو سکتی تھی کہ ایک تو یہ ہو سکتا تھا روایتوں کے مطلب مفسروں کے اس میں کہ انہوں نے جلد بازی کر دی، ایک ہی طرف کا فیصلہ سنا، دوسرے کا فیصلہ نہیں سنا. یا پھر کیا بات ہو سکتی تھی کہ صبر و تحمل سے کام ہو سکتا ان کو غصہ آ رہا ہوگا کہ ایک تو اس طریقے سے گھر میں گھس جانا، پھر ان کو یہ کہنا کہ بھائی ہم تو بڑے آپ ناانصافی مت کیجیے گا، تو یہ بڑا غصہ دلانے والا بات تھا. دوسرا کہ داؤد علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کتنا میرے اوپر نعمت ہے کہ میں اور میرا عیال ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، ایسی کوئی گھڑی نہیں آتی کہ جب ہم میں سے کوئی عبادت نہ کر رہا ہو. تو یہ بڑی بات، مطلب یہ انبیاء کی چھوٹی سی بات بھی وہ ہو جاتی نا، پکڑ کا ذریعہ بن جاتی. تو یہ والا واقعہ جب ہوا تو ایک تو وہ بھی عبادت سے مشغول تھے، اور ان کے گھر کا بھی کوئی فرد عبادت کر ہی نہیں رہا تھا اس وقت، اور یہ کافی لمبا چل گیا. اور وہ گھڑیاں ایسا آئی کہ ان کے گھر کا کوئی بھی فرد عبادت میں مشغول نہیں تھا. تو اتنی بھی بات ان کے لیے ناگوار ہوئی کہ اللہ میں نے کیا کہہ دیا تھا، اور دیکھو آج تو ایسا ہو گیا کہ میں بھی عبادت نہیں کر پایا اتنے یہ سب معاملہ کی وجہ سے، اور گھر میں سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں تھا جو عبادت کر رہا تھا. تو وہ ایک بات ہوئی جس پہ انہوں نے سجدہ کیا اور جس پہ انہوں نے استغفار کیا. بہرحال وہ کیا بات تھی تو اس پر ہم کو پڑھنا نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ کیا لغزش تھی، کیونکہ انبیاء کی گناہ نہیں ہوتے نا، انبیاء سے معمولی لغزش بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہو سکتی. اور اس میں یہی ہے کہ جو باقاعدگی اگر کوئی حاجت مند کر رہا ہے، کوئی گفتگو میں غلطی بھی کر رہا ہے، تو اللہ والوں کا، بڑے رتبے والوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاف کر دے، درگزر کر دے. اب یہ کہ انہوں نے یہاں پر یہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک طرفہ فیصلہ دے دیا، کیونکہ اس وقت عدالت نہیں بیٹھا تھا، ایز اے حاکم وہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے کہ تو غلط ہے، ایسا نہیں، ایسا کر دے.
انہوں نے صرف فتویٰ دیا تھا کہ ہاں غلط ہے، اور مفتی کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہوتا. مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنا سوال کیا گیا اسے صرف اس کا جواب دے دے. اس کا کام، مفتی کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہوتا. اس لیے اس وقت انہوں نے معاملہ سنا اور کہہ دیا. اب کئی روایت میں آتا ہے کہ وہ ایکچوئل معاملہ تھا، کئی روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتے تھے پھر وہ چلے گئے. تو یہ اس میں ساری الگ الگ روایتیں ہیں. اور اس میں جو اچھا کسی سے مانگ لینا کوئی چیز، حالانکہ اس کے پاس زیادہ بھی ہے تو کسی سے مانگ لینا بھی، کیسا مانگ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں اس نے لفظ کیا استعمال کیا کہ وہ عزا، یعنی مجھ سے زبردستی کر رہا ہے، زبردستی لے رہا ہے. یہاں گئے نا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، وہ زبردستی سے مجھ سے مانگ رہا ہے. تو جیسے آج کل ہو گیا نا کہ انسان جب چندہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کوئی بھی چیز کرتا ہے تو بہت خوشی سے دے. لیکن کئی بار ایسے ہو گئے نا، چندہ مانگنے والے یا صدقہ خیرات لینے والے بھی جو کہیں مدارس سے دور دراز سے آتے ہیں، وہ اس طریقے سے مطلب عاجز کر دیتے ہیں سامنے والے کو کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور چھٹکارا پانے کے لیے دے دیتا ہے. وہ خوشی سے صدقہ نہیں کرتا کہ ہاں چلو بہت اچھا کام ہے، میں زیادہ راہ دے رہا ہوں، بلکہ اس کو اس قدر اس کے گریبان پکڑ لیتے، اس قدر گلے پکڑ لیتے اس کے کہ وہ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے دے دیتا ہے کہ یہ یہاں سے چلے جائے. تو یہ حرام ہے، ایسا بھی نہیں لے سکتا کوئی صدقہ خیرات. اس طریقے کا لینا بھی ناجائز فعل ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے. یا کہ کوئی باروب شخصیت نیکی کے کام کے لیے تو چندہ جمع کر رہا، لیکن وہ اپنی شخصیت کا روب ڈال رہا سامنے والے پر اور اسے ڈر کر لوگ دے دے رہے، تو یہ بھی ناجائز ہے. اور یہ آیت تلاوت یہ وہ سجدے کی وہ تھی، ہاں، اور سجدہ کرنا یہ سب اس کی والی آیت کے بعد. اتنا ہو گیا نا. فغفرن لہو ذالک، تو پھر ہم نے بخشش کر دی لہو اس کی، ذالک اس بات پر، وَإِنَّ لَهُ عِندِنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَآبٍ، اور وہ ہمارے نزدیک بہت مرتبے والا اور اچھے ٹھکانے والا تھا. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے بنایا ہے تم کو خلیفہ، نائب، فی الارض زمین میں، فحکم بین الناس، تو پھر فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ. اتنے ہی رکھو، اتنے ہی پڑھی تھی میں نے، بس اتنے ہی رکھو.